ليلة القدر کے جو نوافل ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے آج کا ہمارا سلسلہ ہے۔ آپ بغور اس کو سنیے گا اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے نوافل، ہو سکے تو اس ببرکت رات کو پانے کے لیے بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان کو جاگ کر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ بھلائیوں کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کی، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ عبادت کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں نماز ادا فرماتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور دعا فرماتے اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور 100 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اس کے بے شمار اجر و ثواب اس شخص کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں خلوص نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزاریں، کیونکہ جو اس رات میں رحمت الہی سے محروم ہو گیا وہ تو بہت ہی بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔